قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور یہی اس کا بنیادی تعارف ہے۔ قرآن کریم نے بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ کے بعد اپنی سب سے طویل سورہ بقرہ کا آغاز اپنے تعارف سے کرایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کتاب ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم نے ہدایت کے لیے، ہدایت کی نسبت سے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک تو یہاں فرمایا ہدایت ہے یہ متقین کے لیے، ھدی للمتقین، دوسرا فرمایا ھدی للناس، یہ عوام کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن دونوں جگہ جو مشترک ہے وہ لفظ ہدایت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہدایت کا کیا مفہوم ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہدایت ہے یہ متقین کے لیے اور ہدایت ہے عوام کے لیے، ناس کے لیے، اس پر ہم ذرا بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ خود ایک تعارف ہے۔ ایسی کتاب جس میں شک نہ ہو، اس کا کیا مفہوم ہے؟ شک کے بہت سے درجے ہیں، شک کے بہت سے پہلو ہیں۔ کبھی تو اس بات میں شک ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے درست ہے یا نہیں، یہ ایک شک کا پہلو ہے۔ کبھی اس بات میں شک ہوتا ہے کہ یہ بات جو جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ اس نسبت درست ہے یا نہیں، یہ بات تو درست ہے، جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ فلاں نے کہی ہے یا نہیں کہی، یہ ایک پہلو ہے شک کا۔ اور پھر یہ کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ پریکٹیکل ہے، قابل عمل ہے، یا کوئی ایک محض فلسفہ ہے۔ اسلام کا اور اسلامی تصورات کا، اسلامی معتقدات کا دنیا بھر کے نظاموں میں فرق یہی ہے کہ وہ عملی ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا ممکن ہے، محض نظریہ نہیں ہے۔ بہت سے مفکرین اور فلسفی کی دنیا کے لوگ ایسے موجود ہیں اور ایسے دنیا میں آ کے جا چکے ہیں، اپنی فکر پیش کر چکے ہیں، ان کی فکر ہمارے درمیان موجود ہے، جنہوں نے بہت اونچی اونچی باتیں کی، بڑی خوشنما باتیں تھیں، اچھی باتیں تھیں، لیکن ان کو عملی زندگی میں ہم اپنا نہیں سکتے تھے، ہمارے لیے ان کو اپنانا مشکل تھا، یہ ناممکن تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم کا ایک جوہر یہ ہے، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک شک کا پہلو ہو سکتا تھا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو اس کے کلام کے مضمون کے درست ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ تجربے کی روشنی میں ثابت ہو چکا ہے۔ 1450 برس میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کوئی کہہ سکے، کہا تو گیا ہے، لوگوں نے سوال تو پیدا کیے ہیں، لیکن کوئی یقین کے ساتھ ثابت کر سکے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکا۔ دوسرا پہلو تھا کہ یہ جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کیا اسی کا کلام ہے؟ یہ کس کی نسبت ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اللہ کے کلام ہونے میں شک ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم نے ایک سے زائد مقام پر اس کو بھی چیلنج دیا، اور 1450 برس کی تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ وہ چیلنج بھی قبول نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر اس میں شک ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ یہ انسانوں نے بنایا ہوگا۔ جب انسانوں نے بنایا ہے تو کچھ انسانوں نے اگر یہ 30 پارے بنائے تو کچھ اور انسان مل کر 10-20 پارے اور بنا سکتے ہیں۔ تو ایسا کرو 10-20 پارے چھوڑو، تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اور دوسرے مقام پہ تو فرما دیا فاتو بصورت من مثلی، 10 آیتیں لے آؤ، ایک جگہ فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی کہ اچھا یہ ایک تنہا کسی ایک شخص کے لیے کرنا دشوار ہو رہا ہو تو ایسا کرو ایک ٹیم ورک کر لو، ایک ادارہ بنا لو، ایک ٹیم بنا لو، ایک کمیٹی تشکیل دے دو جو مشترکہ طور پر مل کر یہ کام کر لے۔ اپنے ہم نواؤں کو بلا لو جن حضرات کا اس بات پہ اتفاق ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، ان سب کو بلا لو، اور پھر ان کو کہو کہ آئیں اور اس جیسے کی چیز پیش کر دیں۔ اب ایک چیز تو یہ ہوتی ہے عملی زندگی میں، اس کا ہمیں مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کوئی چیلنج تو دیا جاتا ہے لیکن اس چیلنج کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بولنے والے کہتے رہتے ہیں، چھوڑ دو، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ صورت بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک چیلنج دیا، لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور پھر ہار ماننے پر مجبور ہوئے۔ 1450 برس میں، شروع کے کئی برسوں میں یہ تماشے ہوتے رہے،
لیکن بالآخر تماشے کرنے والے، اس کے مقابل آنے والے جو اپنے طور پہ درست ہوں گے، مطلب ان کا خیال یہ ہوگا کہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی اور کا کلام ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اپنی ساری تگ و دو اور محنت کے بعد یہ نتیجہ تسلیم کیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابل کوئی صورت، کوئی آیت پیش کر سکیں۔ تو یہ ایک شک اور پہلو تھا جو رفع ہو گیا۔ قرآن کریم کے بیانات میں شک کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی تاریخ، جیسے میں نے عرض کیا، اس بات کی شاہد ہے کہ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اور پھر عملی زندگی میں قرآن کریم کے بیانات کا امپیکٹ، انسانی زندگی پر اس کے اثرات، اور پھر وہ پڑھنے والے مسلسل اثرات اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں لفظ جو متقین کے لیے فرمایا اور دوسری جگہ جو ناس کے لیے فرمایا، اس میں ہدایت کے دو بڑے مرحلے ہیں۔ ہدایت کا جب لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں دو مفہوم شامل ہوتے ہیں۔ ایک مفہوم تو بڑا واضح ہوتا ہے کہ کسی کو ایسے راستہ دکھانا کہ دور سے رہنمائی کر دی جائے۔ ہمیں کسی جگہ جانا مطلوب تھا تو ہمیں بتا دیا گیا کہ بھائی فلاں مقام پہ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر دائیں مڑ جائیں اور بائیں مڑ جائیں، اور پھر فلاں لینڈ مارک ہوگا، اس کے پاس جائیں تو آپ کو فلاں جگہ معلوم ہو جائے گی، وہاں قریب پہنچ کر کہ بہت زیادہ ضرورت ہے تو کسی سے پوچھ لیں۔ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں ایرات الطریق، دور سے راستے کی رہنمائی کر دی جائے، راستہ دکھا دیا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، جو مقصود ہے، منزل ہے، اس تک پہنچا دینا۔ ہمیں ایک جگہ جانا مقصود تھا، ہم نے راہ پہ چلتے ہوئے کسی سے راستہ معلوم کیا، جن صاحب سے معلوم کیا انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ میرے ساتھ آ جائیے، میں وہیں جا رہا ہوں، یا میں وہاں قریب میں رہتا ہوں، یا میں قریب جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ہے منزل پر پہنچا دینا۔ تو ہدایت کے ساتھ جب متقین کا ذکر ہوتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ مفہوم ہے کہ منزل پر پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ متقین کو منزل پر پہنچا دیتا ہے، لیکن متقین سے کیا مراد ہے یہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس درجے کو، ان شرائط کو پورا نہیں کرتا جو متقین کے لیے قرآن کریم نے آگے بیان کی ہیں، تو عمومی طور پر رہنمائی کا فریضہ وہ ہر ایک کے لیے انجام دے رہا ہے، اس معنی میں وہ ھدی للناس ہے۔ اب یہ ہمارے جاننے کی ضرورت ہے کہ ھدی للمتقین جو کہا گیا، تو یہاں متقین سے مراد کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم نے یہاں متقین کے مفہوم کو خود واضح کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ پہلی شرط الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اللہ پر غیب سے ایمان لانا بن دیکھے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کا اصول یہ طے شدہ موجود ہے کہ جس قدر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، یا جس قدر دلچسپی کا یا ضرورت کا سامان بڑا ہوتا ہے، انسان اتنی ہی زیادہ تگ و دو کرتا ہے اور بالکل عین الیقین تک پہنچ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں چھوٹی موٹی کوئی پین لینا ہے، قلم لینا ہے، کاغذ اسٹیشنری لینی ہے، کسی کو بھی بھیج دیں گے، لے کے آ جائے گا اور ہمارا کام چل جائے گا۔ لیکن ہم نے کوئی گھر لینا ہے، ہم نے کسی بڑی گاڑی کا سودا کرنا ہے، ہم نے کسی بڑی فیکٹری اور بڑی مشینری کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو ہم خود جاتے ہیں، خود نہیں جاتے، ماہرین کے پورے گروپ کو اس میں شامل کرتے ہیں اور بار بار مشورے کے بعد طے کرتے ہیں۔ جب معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مسئلہ ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، دین و دنیا سب اس میں ہماری منحصر ہے، تو اس کے بارے میں غیب کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے، دنیا بھر کا اصول ہے کہ انسان سے آزمائش اسی چیز کی جاتی ہے، انسان سے سوال اسی بارے میں ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، یا اس کو بتایا جاتا ہے، یا اس کی مہارت ہوتی ہے۔ اگر پرچہ ایسا بنا دیا جائے جس میں وہ سوال ڈسکس ہو جو پڑھایا ہی نہیں گیا تھا، وہ پوچھ لیا جائے، تو اس کو یہ احتجاج کا باعث بن جاتا ہے۔ طلباء اس پہ اشکال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں پڑھائی نہیں گئی تھی، ہم بتا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس چیز میں دنیا کی ساری مخلوق سے نمایاں کیا ہے، وہ اس کو دیا گیا شعور ہے۔
ورنہ بولنے کو، دیکھنے کو، جانچنے کو، زندگی گزارنے کو، خوراک کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، جاگنے کو تو ساری مخلوق موجود ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اور شاید کم غور و فکر کے نتیجے میں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے، بولنے والا جانور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا کتا، بلی، بکری، بھینس، چیتا، شیر یہ نہیں بولتے؟ یا رینگنے والے جانوروں کو دیکھ لیں، کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ بھی تو بولتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کی زبان، ان کی بولی ان کے ہم جنس سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو کیا ہمارا یہ تصور ہے کہ ہماری بولی دوسرے جانور سمجھتے ہوں گے؟ یقیناً ان کی ہم نہیں سمجھتے، ہماری وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق بولی کا نہیں ہے، بولنے کا نہیں ہے، کمیونیکیشن کا نہیں ہے۔ کمیونیکیشن ان کے ہاں بھی ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بھی۔ فرق ہے شعور کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے جس چیز میں فضیلت عطا کی ہے وہ اس کو دیا گیا شعور ہے۔ تو جب انسان کو شعور دیا گیا تو پھر امتحان بھی اس سے شعور کا لیا جائے گا، اور شعور کی انتہائی بلندی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب کی شرط عائد کی کہ مجھے میرے مظاہر قدرت سے پہچانو۔ اگر یہ مرحلہ تم نے طے کر لیا تو تمہارے شعور کا امتحان کامیاب ہو گیا، اور تم آخرت کے تمام درجوں میں کامیاب ہونے والوں میں سب درجہ بدرجہ اپنے مقام کے مطابق شامل ہو جاؤ گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر نماز قائم کرتے ہیں، پابندی سے، اہتمام کے ساتھ نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ ہے قیام نماز۔ دوسری شرط وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری شرط پوری ہو گئی۔ اور پھر چوتھی شرط وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے انبیاء کرام پر، یعنی ساری مذہبی کتب و مذہبی ہدایات، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس سارے عمل کے بعد آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ شرائط جس میں پائی جائیں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے لیے قرآن کریم کی گواہی ہے کہ وہ ہدایت پر بھی ہیں، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم متقین کہتا ہے۔ یہاں متقین سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اولو العزم قسم کے اولیاء کرام نہیں ہیں، جنہوں نے تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار کو حاصل کر لیا ہے اور اپنی ریاضتوں کے ذریعے دوسری تمام مخلوق سے فائق ہو گئے ہیں۔